اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تیسرے حصے کو بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی 2500 سال پرانی کعبے کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ مکے والوں نے کعبے کی دیواروں کو پھر سے بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ چھوٹے اور بڑے ہر قبیلے کے لوگ اس میں لگ گئے۔ جب دیواریں قدم آدم تک پہنچ گئی تب حجر اسود لگانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ عزت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپس میں تو میں ہونے لگی اور پھر بات اتنی بڑھی کہ تلواریں تک نکل آئیں۔ 4 روز تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ 5ویں دن ایک بہت بوڑھے قریش نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، میری سنو، اگر بات مناسب ہو تو مان لینا، اس لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ کہیے چچا جان، کہیے، سب بول اٹھے۔ کل صبح کعبے میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس کی سپرد یہ معاملہ کر دو، جو فیصلہ وہ کرے سب اسے تسلیم کر لیں۔ بوڑھے قریش نے اپنی تجویز پیش کر دی۔ بہت ٹھیک، بہت ٹھیک، ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں اور نکلی ہوئی تلواریں میانوں میں چلی گئی۔ دوسرے دن صبح بہت سے لوگوں نے کعبے میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے وہاں پہلے ہی سے ایک شخص کو سجدے میں پایا۔ سب نے اسے غور سے دیکھا اور ایک زبان ہو کر چیخ اٹھے، ارے یہ تو محمد ہے! آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، آپ غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، اچھا ایک چادر یہاں بچھا دو۔ کہنے کی دیر تھی کہ ایک چادر بچھا دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کے پاس آ جائے۔ سب آگے بڑھ کر اس چادر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ کے فرمانے کے مطابق سب نے اس چادر کو پکڑ کر اٹھایا اور اس جگہ حجر اسود کو پہنچا دیا جہاں اسے لگانا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اسے اٹھا کر اس جگہ پر چن دیا۔ سب کی بات رہ گئی اور سب خوش ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے چرچے دور دور تک ہونے لگے تھے۔ معاملات اور تجارت میں آپ جس صفائی اور ستھرائی کا نمونہ پیش فرماتے تھے اس سے مکے والے بہت متاثر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند تو تھے نہیں، اس لیے تجارت میں آپ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت کھرا ہوتا تھا، بے ایمانی کا تو نام بھی نہ تھا۔ دھوکہ دینا آپ جانتے ہی نہ تھے، جھوٹ آپ کبھی بولتے ہی نہ تھے، حساب کتاب بالکل صاف رکھتے تھے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد ایک ایک پائی کا حساب کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ہر شخص آپ کے ساتھ تجارت میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت سچے تھے، جو وعدہ کرتے اسے ہر حالت میں پورا کرتے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ تجارت میں آپ کے شریک تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ راستے ہی میں انہیں ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور کام میں پھنس کر وعدہ بھول گئے۔ تیسرے دن جب انہیں یاد آیا تو دوڑے ہوئے اسی جگہ پہنچے۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ البتہ آپ نے صرف اتنا فرمایا، عبداللہ، تم نے مجھے بڑی زحمت دی، میں 3 دن سے اسی مقام پر موجود ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریداروں کے ساتھ بھی معاملہ بہت صاف رکھتے تھے۔ مال میں اگر کوئی خرابی ہوئی تو آپ اسے چھپایا نہ کرتے تھے، بلکہ خریدار کو بتا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے ہاتھ آپ نے کچھ اونٹ فروخت کیے۔ وہ شخص جب اونٹ لے کر چلا گیا تو آپ کو یاد آیا کہ ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ آپ بے چین ہو گئے، فوراً خریدار کے پیچھے لپک پڑے۔
اس کے پاس پہنچ کر آپ نے اس لنگڑے اونٹ کی قیمت اس کو واپس کر دی اور اونٹ کو لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ہر طرف مشرکانہ رسم و رواج عام تھا، لیکن آپ ہمیشہ ان باتوں سے دور ہی رہتے تھے۔ قدرتی طور پر آپ کو ان باتوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے کچھ کھانا لا کر رکھا گیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے اور گوشت تو اس جانور کا ہے جس کو کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، آپ نے ہاتھ روک لیا اور بتوں کا چڑھا ہوا کھانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ آپ کو گوشت بہت پسند تھا، لیکن اس جانور کا گوشت آپ کیسے کھا سکتے تھے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو؟ وہ تو حرام ہو گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بہت ہی نیک، شریف اور پاکیزہ اخلاق والے تھے۔ وہ سب مکے میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر بھی آپ کے ایک دوست تھے۔ ان کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت کتائی و دوستی تھی۔ یہ عمر میں آپ سے چند سال چھوٹے تھے۔ مکہ میں ان کو بڑی عزت حاصل تھی۔ یہ سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تجارت میں بھی آپ کے ساتھ شریک رہے اور آخر دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔